اصل ہے۔ اللہ نے دنیا کی زندگی کو فرمایا کہ وقاحت ہے حیات دنیا سے نہ ہے۔ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے، جیسے کھیل کود کے اندر انسان کو پتہ نہیں چلتا ایک دم وقت گزر جاتا ہے، ایسے ہی انسان سے اپنی زندگی کا وقت ویسے ہی گزر جاتا ہے، اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر میرے محترم دوستوں، موت کے بعد انسان کو پتہ چلے گا کہ میری یہ زندگی کتنی زیادہ قیمتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر 5 جگہ ایسی ہیں جہاں کفار جو جہنم سے اللہ کو پکاریں گے اس کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے جواب کا ذکر بھی ہے۔ یہ سب کو بیان کریں گے تو لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ان سب کا جو خلاصہ ہے نا وہ ایک ہی بات ہے کہ یہ کفار ایک ہی بات کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں پھر بھیج دے، اب ہم ایسا نہیں کریں۔ یعنی انسان پھر دنیا جو ہے اس کی یہ جو چانس ابھی ہمیں ہے اور ابھی ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، پھر انسان کہے گا اس سے کتنا قیمتی وقت ضائع ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں وقت دیا وہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دیا۔ ہمیشہ یہ جو دنیا کی 60-70 سال کی زندگی ہے، اس سے ہمیشہ کی زندگی بنے گی بھی اور بگڑے گی، اور ہمارے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہے ہم اپنی زندگی کو بنائیں یا بگڑائیں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ انتہائی قیمتی ہے۔ اس کے اندر اپنے اوپر محنت کرنی ہے کہ بھئی ہمارا یقین درست ہو جائے، اللہ کی ذات پر ہو۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس ایک کن حکم دیتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جیسے کائنات کی سب چیزوں پر قادر ہیں، اسی طریقے سے ہم سب کے مسائل کو بنانے، جو ہمارے مسئلے ہیں چاہے وہ دنیا کے ہو یا چاہے آخرت کے ہو، اس کے بنانے پر بھی قادر ہیں۔ اس کے لیے ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ رب دنیا کے اندر اگر آپ کسی سے سوال کریں گے اس کے ہاں آپ کی قدر گر جائے گی، آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جتنا آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ کے ہاں آپ کی قدر اور بڑھے گی، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اور بڑھے گا۔ اس لیے ہم اپنی دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں اور چاہے آخرت کے ہیں، ان سب میں اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور کرتے بھی اللہ ہے۔ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہیں اور سے، لیکن اور سے ہوتا نہیں ہے، کرتے بھی وہاں سے بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ہمارے اوپر جو بھی حال آئے، چاہے خوشی کا ہو، چاہے غم کا ہو، چاہے ہمیں پریشانی ہو، چاہے ہمیں راحت ہو، ہر حال میں ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں نماز عطا فرمائی، یہ نماز بھی اس لیے دی ہے کہ بھئی اس نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے مانگنے والے ہوں۔ ہمارے اوپر صحابہ کرام کی جو مسائل ہوتے تھے، نماز کا انتظار کرتے تھے اور نماز کے بعد اللہ سے مانگتے تھے، اللہ ان کے مسائل حل کرتے۔ فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ بھئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ بھی اور صحابہ کرام بھی، ان سب کے جو بھی مسئلہ اٹکتا تھا اس میں وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ سے نماز کے ذریعے سے مانگتے تھے۔ اللہ نے بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی مدد نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو حاصل کرو۔ تو نمازوں پر بھی محنت کرنا کہ ہماری نمازیں بھی درست ہوں، اس کے لیے نئی نمازوں کو بنا بنا کر پڑھنا، اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہونا۔ اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم بھی اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں۔ اور
پھر جتنے ہمارے مسائل ہیں ان سارے جو ہم کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو کام بھی کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم معاش کے جتنے اس میں بکھرے ہوئے ہیں، ان سب میں ایک نیت تو ہم یہ کریں کہ بھئی میرے اس کام کا مقصد مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، مجھ سے مسلمان کو راحت پہنچے، چاہے ہم نوکری کر رہے ہیں، چاہے ہم تجارت کر رہے ہیں، اور چاہے ہم تجارت کی جس قسم میں بھی ہیں، اور اسی طریقے سے چاہے اس کے علاوہ جو جس اس میں بھی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم کمائیں گے بھی صحیح، لیکن ہماری نیت مسلمان کی راحت ہی ہو، اللہ ہمیں اپنی راحت نصیب فرمائیں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، 24 گھنٹے کا جو ضروریات کا دین ہے، اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا ہے بھئی ہم یعنی علماء سے پوچھیں، جب فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم خود نہیں جانتے ہو تو پھر جاننے والوں سے پوچھو۔ تو ہم جو ہے علماء سے مسائل کو پوچھیں اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ پھر میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا ہمیں دھیان نصیب ہو جائے، اس کے لیے تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اس کو 100 مرتبہ صبح اور شام کرنے والے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری پیاری دعائیں کی ہیں، اور جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے۔ تو ہم ہر حال کی دعا کو بھی پڑھنے والے ہوں۔ وہ بڑے فرماتے ہیں نا کہ یہ جو دعائیں ہیں انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے نا ہر جو بھی وہ ہو اس میں ہم جو ہے نا دعائیں پڑھیں۔ فرمائے ایک دعا ہے، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیئتک ولک الحمد حمدا دائما لا يريد قائله الا رضاک ولک الحمد حمدا عند كل طرفۃ عین وتنفس كل نفس۔ فرمایا جو آدمی دن میں پڑھتا ہے تو یہ اس نے دن میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا، اور رات میں پڑھے تو رات میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات کی دعائیں پڑھی ہیں، اس کا ہم اہتمام کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کی خیر خواہی، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فرمایا تم ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے۔ تو ہم کیا کریں بھئی، یعنی ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر جانیں، ہر مسلمان کا اکرام کریں، کسی مسلمان کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک عورت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا، بہت زیادہ صدقے دیتی ہے، بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اپنے پڑوس کو اپنی زبان سے اذیت دیتی ہے، پڑوسیوں کو زبان سے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ ایک عورت فرمایا کہ بھئی وہ نمازیں تو کم پڑھتی ہے، روزے بھی کم رکھتی ہے، صدقے بھی کم کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے زبان سے کسی پڑوس میں کسی کو تکلیف نہیں دیتی، فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرے کو راحت پہنچے تو اچھی بات ہے، لیکن ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے یہ اچھی بات نہیں۔ اور اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو، ہم سارے کاموں کو اپنے اللہ کے لیے کرنے والے ہوں۔ ہمیں کسی کے ساتھ جو ہم اچھائی کریں نا، اس میں ہم یہ نیت کریں کہ بھئی میں نے اپنے رب کے لیے کی۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، فرمایا جو تم دیتے ہو اس لیے کہ لوگوں کے مال میں
بڑھ جائے گا مطلب یہ ہے کہ لوگ مجھے واپس دیں گے. کسی کے ساتھ بھائی ہم جو ہے کسی کو کپڑوں کا جوڑا اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ کل ہمیں واپس کرے گا. شادی پر کسی کو پیسے دے رہے رشتہ دار کو واپس دے گا. یعنی ادلا بدلا جس کو کہتے ہیں فرمایا فلا يربو عند اللہ یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکات تريدون وجه اللہ فاولئک هم المضعفون. اور فرمایا کہ جو تم اللہ کے لیے دیتے ہو اس سے مقصود اللہ کی ذات ہوتی ہے, اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے. فرمایا یہی بڑھتا ہے. تو اگر ہم کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے اگر وہ اس کا بدلہ نہ بھی دے سکے تو چونکہ ہم نے بدلے کی نیت پہ کیا نہیں ہوگا ہمارے دل کو دکھ نہیں پہنچے گا. اور اگر ہم نے بدلے کی نیت پر کیا اور اس نے بدلہ نہیں دیا اور یا جو ہے نا وہ یعنی ہمارے ساتھ کوئی جو ہے نا اس نے الٹی سیدھی حرکت کر لی تو ہم جو ہے نا اپنی انہی نیکیوں کو دہرائیں گے, ان نیکیوں کا بھی اجر برباد ہو جائے گا. اس لیے کرنا ہے اور ایک اللہ کے لیے کرنا ہے, سب کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے سلوک کرنا. اور میرے محترم دوستو, اللہ نے ہم سب پر بہت بڑا احسان فرمایا. اللہ نے ہمیں حضور پاک علیہ السلام والی محنت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں ایک بہت بڑی چیز تھی, وہ کیا تعدیہ. اور حضرت بھائی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی تبلیغ کی روح تعدیہ ہے, ایک سے دوسرے کو لگنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر 6 انصار آئے تھے, ان سے بات کی اور ان کو وہ اسلام میں داخل ہوئے. اب یہ 6 زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹے رہے ہوں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی فکر ہے وہ ان پر منتقل کی کہ بھئی یہی محنت تمہیں اپنے جا کر اپنے علاقے میں کرنی ہے. اب یہ 6 گئے گھنٹوں کے مسلمان اور جا کے وہاں انہوں نے 1 سال محنت کی. ان کی 1 سال کی محنت سے دوسرے سال یہ پھر 6 نہیں بلکہ 12 آئے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کا ایک بہت بڑا اصول یہ تھا کہ فرمایا جو سنو اس کو پھر اپنے اوپر بھی فٹ کرو. تو تھوڑا سا یہ سوچیں کہ ہمارے محلے میں کتنے 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں اور 1 سال گزرتا ہے, اس کے بعد کارگزاری پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے 30 ہیں 20 ہیں 4 ماہ والے ساتھی, انہوں نے مل ملا کر 4 مہینے کے لیے 1 سال میں کتنے ساتھیوں کو تیار کیا؟ تو کوئی کہتا ہے 1 نیا ساتھی تیار ہوا یا 2 نئے تیار. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ہمارے اندر وہ جیسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ بھئی مجھے خوف ہے یہ کام جو ہے رواجی نہیں, اور مجھے خوف ہے کہ یہ کام رواجی نہ بنے. اب ہم رواج کے طور پر کرتے ہیں, گشت آ جاتا ہے گشت کرتے ہیں لیکن گشت کی کسی کو دعوت نہیں دیتے. اسی طریقے سے تعلیم کے حلقے میں ہم خود بیٹھتے ہیں لیکن کسی اور سے نہیں کہتے کہ بھئی تعلیم میں بیٹھو. اپنے گھر میں تعلیم کرتے ہیں, دوسرے کو دعوت نہیں دیتے. سے روزے کا وقت آتا ہے آپس میں مل ملا کے پرانے ساتھی سے روزے کے لیے چل پڑتے ہیں, اوروں کو تیار نہیں کرتے. جب سالانہ چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو بھی آپس میں چلتے ہیں. نہیں میرے محترم دوستوں بھائی اور بزرگوں, صحابہ سے ہمیں ایک چیز ملی تھی, وہ کیا ہے ایک دوسرے کو ایسے تیار کرنے والے تھے کہ یہ جو 12 آئے دوسرے سال میں اور انہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے ایک ہمارے ساتھ کریں تاکہ ہمارے علاقے میں یہ لوگوں پر محنت کریں. حضور پاک علیہ السلام نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی تشریح. اب یہ مصعب ابن عمیر گئے تو اپنے مدینہ میں جا کے ایک سیرت کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ مدینہ کے ہر گھر پر یہ روزانہ گشت کرتے تھے. آپ خود سوچیں اگر 360 دن بھی لے لیے جائیں تو 360 دن میں ہر گھر پر کتنے گشت ہوئے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ 12 آئے تھے لیکن تیسرے سال جب آئے ہیں تو یہ 72 آئے. آج ہم اپنے محلوں کے اندر دیکھ لیں کہ بھئی ہم اپنے ساتھیوں کو کتنا تیار کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کتنی دعوت دیتے ہیں. اللہ کے راستے میں بھی دعوت دینی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں,
مقامی کام ہے اس کی بھی دعوت دینی ہے، ہم مقامی کام کی بھی دعوت نہیں دیتے۔ جب ہم بیرونی گشت کے لیے جاتے ہیں بس 3-4 ہیں، پہلے بھی جاتے تھے اب بھی جاتے ہیں، ایسے نہیں کرتے کہ آج ہمارا بیرونی گشت ہے، مشورے میں بھی بات کر لی، اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے انفرادی بھی بات کر لی، انشاءاللہ فلاں جگہ ہمیں بیرونی گشت میں جانا ہے، جس ٹائم جائیں گے سب مل کے جائیں گے۔ اچھا پھر جہاں پر ہم بیرونی گشت کرتے ہیں وہاں سالوں سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ رواجی طور پر ہم بیرونی گشت کرتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بھئی ایک آدمی اس بات کی فکر کرنے والا تھا، اب میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، پھر ہمارے دلوں کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے، اب مثال کے طور جو ہے وہ یہ 8 اپریل کا تقاضا ہے، ہم اپنے اس میں ایسی بھرپور محنت کریں جو خود تیار ہے، خود اکیلے نہ جائیں بلکہ اپنے ساتھ کم از کم 10 ساتھیوں کو تیار کریں جو خود نہیں جا سکتے، یا مثال کے طور پر 4 ماہ نہیں لگائے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ 4 ماہ والوں کو وہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمانے میں یہ ترتیب تھی کہ وہ قربانی کی بنیاد پر دین کی محنت کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ جب قربانی کی بنیاد پر تیار ہوتے تھے تو یعنی آپ خود سوچیں، صحابہ کرام جب بدر کے لیے آئے ہیں تو یہ بدر میں لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، یہ تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا اور وہ ان کو پتہ چلا وہ نکل گئے، ابو جہل اپنے لشکر سمیت آیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ترغیب دی، صحابہ کو ترغیب دی کہ بھی ٹھیک ہے تم مدینے سے اس نیت سے نہیں آئے تھے لیکن اب جو ہے نا یہ ہو گیا ہے کہ بھئی ابو جہل لشکر سمیت آ گیا تو کون تیار ہے؟ تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے کہا کہ ابھی نہیں بعد میں، سب کے سب تیار ہوئے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تمہارا ارادہ یہ تھا کہ بغیر کاٹنے والی جماعت ابو سفیان کی ہمیں ملے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ حق کو ثابت کرے اور کفر کو جڑ سے ختم کرے۔ جب دعوت والے وہ قربانی کی بنیاد پر دعوت کی محنت کے تقاضوں پر تیار ہوں گے، اللہ رب العزت حق کو پھر ایسے ہی چمکائے گی جیسے اس سے پہلے چمکایا، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا، قربانیاں دینے پڑیں گی جیسے صحابہ نے قربانیاں دی، ہر حال میں نکلے اور ہر وقت میں نکلے، اور یعنی حیات الصحابہ آپ دیکھ لیں کہ بھئی صحابہ سخت سردی میں بھی نکلے ہیں، سخت سردی ان کے لیے مانے نہیں ہوئی، سخت گرمی میں بھی نکلے، گرمی بھی ان کے لیے مانے نہیں، حتیٰ کہ رمضان میں بھی نکلے، رمضان کے روزے صحابہ کرام کے لیے مانے نہیں بنے، وہ اس میں بھی نکلے، اور تو اور عید کا دن ہوتا تھا اور عید کی نماز ہوتی تھی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز میں ان کی تشکیل کر دیتے تھے، عید کی نماز میں بھی چل پڑتے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنے لیے رکاوٹیں بنا لیا ہے، میرے محترم دوستوں، رکاوٹیں نہیں بلکہ اللہ کے راستے کے اتنے زبردست فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار مسیرۃ مئۃ عام، فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھے گا، ایک روزے کے بدلے میں جہنم سے 100 سال کے فاصلے پر دور کر دیا جائے۔ اب اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خوشخبری ہو اس انسان کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلے اور کثرت سے ذکر کرے، اس کو ہر حرف کے بدلے میں 70,000 نیکیاں ملتی ہے، کل حسنۃ منہا عشرۃ امثالہا، فرمایا اس میں سے ہر نیکی 10 گنا ہے، یعنی 70,000 کو 10 سے ضرب دیں گے تو 7 لاکھ بنے گا۔ یعنی اللہ اب گھر پہ بیٹھ کے ایک سبحان اللہ کہیں گے تو ایک درخت جنت کا لگے گا، اور اگر اللہ کے راستے میں نکل کر ہم یہی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، جنت میں اللہ ایک نہیں 7 لاکھ درخت لگائیں گے۔ اب میرے محترم دوستو، اگر ہم خود اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور یہ اعمال کریں اور یہ سب کچھ لگے، یہ بھی بڑی بات ہے،
لیکن اس سے بھی ایک اونچی بات یہ ہے کہ بھئی ہم ابھی جو ہے ہمارے یہاں 8 اپریل سے مہینے کا تقاضا ہے، رائے گڑھ کے اندر شعبہ بحرہ اور مدبر کے لیے مہینے کا تقاضا ہے۔ اب جو رائے گڑھ میں جتنا مجمع ہے اور وہ سارا کا سارا مجمع اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، ان کے لیے 7-7 لاکھ درخت جنت کے اندر لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک روزہ رکھتا ہے جو بھی آدمی، تو اس میں ایک روزہ جو اللہ کے راستے میں رکھا ہے اس کے بدلے میں یہ 100 سال کے فاصلے پر دور کیا جائے گا۔ اب ان میں سے سب کو یہ الگ الگ اجر مل رہے ہیں۔ جو لوگ جائیں گے ان کی خدمت کریں گے، جو لوگ جا کے ان کی خدمت کریں گے، مثال کے طور مطبخ کے اندر ہے تو ان کو کھانا کھلا دیا، سحری کرا دی، اور جب پہرے کے اندر ہے تو یہ اللہ کے راستے میں جو لوگ ہیں ان کا انہوں نے پہرا کیا۔ اب وہ جتنے اعمال کر رہے ہیں اور ان اعمال پر ان کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے ان کے لیے تو انفرادی ہو رہا ہے، جو خدمت والے ہیں اس کو سب کا مجموعہ مل رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ہزاروں کا مجمع اور ایک کے ہزاروں کی مجمع کی پتہ نہیں کتنی نمازیں، پھر اس میں سے ہر ایک آدمی روزانہ کتنی دعوت دے رہا ہے، پھر روزانہ ہر آدمی اپنی تسبیحات پوری کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، ہر ایک آدمی گویا کے اعمال کا کارخانہ ہے، ہر آدمی سے اعمال ہی اعمال نکل رہے ہیں، اور یہ ان میں سے ہر ایک آدمی کو جتنا ان کے لیے جمع ہو رہا ہے، جو ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کو ان سب کا مجموعہ مل رہا ہے، تو ان کو تو اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ اس کے لیے ہماری درخواست ہے، ایک تو جتنے 4 ماہ والے ہیں یہ سب ہمت کریں اور بھئی جو ہے وہ ایک مہینہ اپنے سالانہ چلنے کے علاوہ رائے گڑھ میں خدمت کے لیے لگائیں۔ ایک وہ ساتھی ہے جن کے 4 ماہ نہیں لگے لیکن ان کے محلوں میں 4 ماہ والے ہیں اور وہ جا سکتے ہیں، تو یہ لوگ جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے یہ ان پر محنت کریں اور ان کو اس تقاضے پر تیار کریں۔ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا من جہز غازیا فقد غزا، فرمایا جس نے غازی کو تیار کیا اس نے خود غزوہ کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی جس نے غازی کو تیار کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے خود غزوہ کیا، یہ نہیں فرمایا، یعنی تشبیہ نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ جس نے غازی کو تیار کیا اس نے تحقیق خود غزوہ کیا۔ تو جو آدمی کسی اور کو تیار کرے گا اور وہ جا کے جو ہے وہ مہینہ لگائے گا، وہ یہ ان ساتھیوں سے مطالبہ ہے جن کے 4 ماہ نہیں لگے ہوئے، جن کے 4 ماہ لگے ان سے تو خود مطالبہ ہے کہ وہ خود بھی جائیں اوروں کو بھی تیار کریں۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو وہاں سے 400 کا تقاضا ہے کہ بھئی 400 احبابیں، 20 جماعتیں مطبخ کے لیے چاہیے اور 20 جماعتیں وہ پہرے کے لیے چاہیے، ہر جماعت میں 10 آدمی، تو 400 آدمی۔ ہم یہ عزم کریں کہ بھئی یہ 400 پورے یہ صرف ہمارے کوہاٹ سے پورے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے کوہاٹ کے اندر 15,000 سے زیادہ ساتھیوں کے 4 ماہ لگے ہوئے ہیں۔ اب 15,000 آدمیوں سے 400 آدمیوں کا جانا کون سا مشکل ہے؟ اس کے لیے بھئی اپنی ذات کے اعتبار سے، اصل تو اپنی ذات ہے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے ارادہ کرنا ہے کہ ماشاءاللہ کون تیار ہوگا کل سے ایک ماہ رائے گڑھ کے لیے، جن کے 4 ماہ لگے ہوئے ہیں سالانہ چلنے کے علاوہ، یہ ساتھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے۔